بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے تو اپنی پارٹی، اپنے ایلائز، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس جذبے میں انہوں نے یہ بجٹ پاس کروایا۔ میں ایلائز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی اسپیکولیشن تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بجٹ سے ایک رات پہلے کوئی ٹی وی اگر دیکھ رہا ہوتا تو سمجھتا کہ حکومت کی آخری دن ہے۔ لیکن میں اپنی خواتین کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے مجھے چیف ویپ عامر ڈوگر نے باقاعدہ پوری انفارمیشن دی کہ کس طرح ہماری خواتین نے ساری اسمبلی میں انہوں نے گین کتنا کیا، پہلے سال سے زیادہ انہوں نے سیکھا، ان کی جس طرح کی پرفارمنس رہی اسمبلی میں اور جو امپرومنٹس آئیں، تو میں اس لیے ان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی مائنورٹیز ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے ساتھ۔ اسپیکر صاحب، میں سب سے پہلے آج پاکستان کے ہیروز کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان کے ہیروز ہیں جن کے میں نام لینے لگا ہوں۔ سب سے پہلے سب انسپیکٹر شاہد شہید، اور سٹاک ایکسچینج کے 3 سیکیورٹی گارڈز افتخار، خدا یار، حسن علی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حسن علی، ان کی جو بہن کو پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے تو ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی اس دنیا سے نکل گئی۔ تو میں ان کو آج اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے قربانیاں دے کے ہماری سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کر کے ایک بہت بڑا سانیہ جو کہ بڑی پلاننگ سے ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا تھا۔ یہ بہت زیادہ اسلحہ لے کے آئے تھے۔ ان کا صرف ایک ایم تھا کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر جا کے اور وہاں ان کو ہاسٹیج رکھتے، اور جو ایک دفعہ ممبئی میں بہت بڑی دہشت گردی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح کا پلان تھا کہ سٹاک ایکسچینج میں بھی یہ وہی کرتے، اسی طرح بے قصور لوگوں کو قتل کرتے اور ایک ملک میں ایک فضا بناتے انسٹیبلٹی کی، انسرٹنٹی کی۔ یہ پلان ہمیں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے میری کیبنٹ جانتی ہے، میرے کیبنٹ منسٹرز کے میں نے اپنی کیبنٹ منسٹرز کو بتایا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الرٹ پہ تھی۔ ہم نے کم از کم 4 بڑے جو اٹیمپٹس تھے دہشت گردی کے، ان کو ہم نے ہماری ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہم نے پہلے ان کو پری ایمپٹ کر لیا، اور 2 اسلام آباد کے ارد گرد تھے۔ اس کی پوری ہماری تیاری تھی، اور یہ میں اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں کیونکہ جتنی بھی آپ کی تیاری ہو، اس طرح کے کو پوری طرح آپ روک نہیں سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور بھی فوج اور ایجنسیز اس طرح کے اٹیکس روک نہیں سکتی، لیکن یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوئی ہمارے ملک کی، اور ان شہیدوں کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آج، میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس بجٹ سیشن میں بڑی تقریریں ہوئیں، ہر قسم کی اپوزیشن نے بھی تقریریں کی، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا۔ اپنی جو میری
فائنانس ٹیم تھی، میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل بجٹ تھا۔ سمپلی میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا ہوا کیا کہ ہم نے 5,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا، وہ ریوائز ہو کے ہمارا تھوڑا سا نیچے آ گیا 4,900 ارب۔ یہ ہمارا ایف بی آر کا ٹارگٹ تھا، اور اس ٹارگٹ پہ ہم جا رہے تھے۔ 17% کلیکشن ہو رہی تھی، جو کہ 4-5 سال میں سب سے زیادہ کلیکشن تھی۔ جیسے ہی کووڈ آیا اور اس کا جو لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہوئے، اب وہ صرف پاکستان ہی نہیں، آپ ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا دھماکہ ساری دنیا کی اکانومیز کے اوپر کس طرح کے اثرات آئے۔ تو ہماری جو ڈائریکٹ ہمیں نقصان ہوا کہ ہمارا جو ریوائز ٹارگٹ آیا، جو ہم نے 4,900 ارب اکٹھا کرنا تھا، وہ اب آ گیا 3,900 ارب، یعنی 1 ٹریلین روپیہ ہماری شارٹ فال آ گئی۔ یہ اب کی ہے شارٹ فال۔ یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ جو شارٹ فال ہے یہ ابھی تک کی ہے، کیونکہ اس وقت پوری طرح لاک ڈاؤن کا جو امپیکٹ ہے نہ ہم میجر کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی ملک کر سکتا ہے، کیونکہ کبھی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں کہ پورا طرح اکانومی بند کر دی جائے، لوگوں کو گھر میں بند کر دیا جائے۔ اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس کے جو اثرات ہیں ابھی تک پوری طرح لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اور میں پھر اپنی ٹیم، جو ہمیں بڑا تنقید ہوئی کہ جی کنفیوزڈ ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، میں پھر سے اپنی ٹیم کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جو ہمارے پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا۔ ہمیں سندھ سے ساری مثالیں آئیں، جی دیکھیں سندھ میں کتنا زبردست لاک ڈاؤن ہو گیا، آپ بھی کریں۔ میں اگر میری بات سنی جاتی، کیونکہ 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی اٹانومی ہے، وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، میں کبھی بھی پھر بھی وہ بھی لاک ڈاؤن نہ کرتا جو کہ ہم نے کیا۔ میں پھر بھی کوشش کرتا کہ ہماری کنسٹرکشن چلتی رہتی، ہماری چھوٹی دکانیں، چھابڑی والے یہ چلتے رہتے، لیکن کیونکہ وہ ہم یورپ کو دیکھ رہے تھے تو یہاں بھی لوگ یورپ کو دیکھ کے جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو یہاں بھی شروع ہو گئے۔ ووہان سٹی کا چائنا میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، یہاں بھی کر دیا۔ لیکن ہمارے جو حالات تھے اسپیکر صاحب، ہمارے حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے، اور جن بھی ملکوں کے اندر غربت ہو اور ڈیلی ویجر ہو اور انفارمل اکانومی ہو، کیونکہ 80% تو ہمارے مزدور ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے کھانا اس لیے لے رہے ہیں کیوں اس کے باوجود کہ وہاں رجسٹرڈ ہیں اور ان کو ان امپلائمنٹ بینیفٹ سیدھے بینک میں جا رہے ہیں۔ وہاں تو فارمل اکانومی ہے، ہماری 80% انفارمل اکانومی۔ تو ہم کدھر سے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جو چھابڑی والے بیچارے، یہ جو سارے غریب لوگ ایک دم بے بس گھروں میں بند ہو گئے، جنہوں نے دہاڑی کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، وہ بیچارے گھر بیٹھ گئے۔ اور جب مجھے تنقید ہو رہی تھی کہ جی آپ بھی بند کریں، جس طرح یہ ہندوستان میں ہوا اور یہ جس طرح سندھ میں کیا گیا، تو اسپیکر صاحب لوگوں سے اگر پوچھیں ان دنوں کے اندر، یہ غریب بستیوں میں جب جاتے تھے، گاڑی جب جاتی تھی گاڑی کے اوپر حملہ ہو جاتا تھا، لوگ گاڑی کو اٹیک کر دیتے تھے، بھوکے لوگ تھے بیچارے۔ تو شکر ہے ہم نے یہ پریشر بھی برداشت کیا، فیصلہ بھی کیا کہ ہم نے کنسٹرکشن کھول لیے، اپنی جو ایس او پیز کے ساتھ ہم اکانومی کھولتے رہے، ہم سب سے پہلے تھے اس میں۔ آہستہ آہستہ آج جو دنیا مان گئی ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کووڈ کا مقابلہ کرنا، اور وہ ہے سمارٹ لاک ڈاؤن۔ آج دنیا یہ ایکسیپٹ کر بیٹھی ہے، اور میں پھر سے کہ ہم ماشاءاللہ ہم پہلے تھے۔ کنفیوژن ہمارے میں نہیں تھی، کنفیوژن انہوں میں تھی جن کو جنہوں نے کبھی پاکستان کے غریب علاقوں میں نہیں کوئی گیا۔ انہوں نے جو لوگ کہہ رہے تھے جی لاک ڈاؤن کرو، انہوں نے کبھی یہاں کچی بستیوں میں نہیں گئے، غریبوں کی بستیوں میں جا کے دیکھے تو 8 لوگ ایک کمرے میں ہیں، ان کو آپ لاک ڈاؤن کر دیں۔ جو بیچارے دیہڑی دار تھے وہ کدھر سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے؟ اور ہم بچے، ایک تو ہم نے جلدی کھولا، اور دوسرا
میں آج ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا، کوئی اس کی مثال نہ پاکستان میں ملتی ہے، نہ کسی بھی آپ دنیا کے ملک میں دیکھ لیں جدھر انفارمل اکانومی ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آج ہمارا اتنے برے حالات نہیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے ہمارے برے حالات یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے آئیں گے نہیں، کیونکہ سارا سروس سیکٹر متاثر ہے اس سے۔ مجھے اپنے جو ٹورزم کے اوپر ہمارا سارا علاقہ ناردرن ایریاز، یہ سارا گلیات، یہ جتنے بھی علاقے گرمیوں میں ٹورزم پہ ریلائی کرتے تھے وہاں سب ان کے آج برے حالات ہیں۔ ساری دنیا میں ٹورزم کے برے حالات ہیں، لیکن ہمارے یہ جو پہاڑی علاقے تھے وہاں تو صرف لوگ ڈیپینڈنٹ گرمیوں کی ٹورزم پہ کرتے تھے، تو یہ سارا علاقہ آج متاثر ہے۔ ہمارے پرائیویٹ سکولز، جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز، یہ سارے متاثر ہیں۔ ان کے دیہاتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سکول ایک دم جب بند کر دیا آپ نے سب کچھ، وہ سارے ٹیچرز بیچارے بے روزگار ہیں، ان کی روزی نہیں ہے۔ یعنی میں جس بڑے بڑوں کی بات نہیں کر رہا، پیسے والے لوگوں کو یہ اتنا فرق نہیں پڑا۔ ہمارے جیسے لوگوں کو آپ گھر میں بند کر دیں، ہمارا کیا جاتا ہے؟ سرکاری نوکر جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو کتنا نقصان ہوگا، لیکن جو محنت کش لوگ بیچارے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، ابھی تو وہ ایک تو اس سے بچے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز، ابھی بھی ہم پوری طرح اپنی پارٹی میں گورنمنٹ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم مزید اب ان کی کیسے مدد کریں، کیونکہ 12,000 روپے وہ تو خرچ ہو گئے ہوں گے، تو اس کے لیے وہ بھی ابھی ہم پلان کریں۔ لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس وہ حالات ہوں کہ 1,000 ارب روپے کی شارٹ فال آ جائے، اور پھر ایک اکانومی کے بہت بڑا علاقہ جس میں ہر سیکٹر، ریسٹورنٹس ہیں، شادی گاہ ہیں، یہ سارا سروس سیکٹر متاثر، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی، ساری دنیا کے اندر اسمال اور میڈیم انڈسٹری اس وقت سب سے بڑی افیکٹڈ ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے اب ان کے پاس ان کی چیزیں نہیں بک رہی، ان کے کاروبار، یعنی ایک بہت بڑا اس وقت جھٹکا پڑا ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر، لوگ مشکل میں ہیں۔ ہم بچ ایسے اس طرح بھی گئے کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اس طرح نہیں کیا، اور ملکوں کے اندر تو مہنگائی، یہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہمارے پاس اب ایک اور چیلنج ہے آگے۔ چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اب پاکستان کو یہ جو اگلے حالات ہیں، جو پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ آگے کب تک ہماری ٹیکس کلیکشن گین کرے گی، کب تک ہمارے یہ جو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہیں ان کو ہم نے کیسے ہیلپ کرنا ہے۔ بڑے زبردست پیکیجز ہم نے دیے ہیں، حماد اظہر نے انڈسٹری میں انہوں نے بڑی محنت کر کے ساروں کنسلٹ کر کے ان کو چھوٹ دی ہے، ان کی مدد کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کانسٹنٹ اب چیلنج رہے گا کہ ایک اکانومی جو بری طرح پہلے مشکل سے اوپر آ رہی تھی ایک ریسیشن سے، اس کے لیے ابھی بھی ہمارے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کے اندر میں ایک چارلز ڈکن کی سیئنگ ہے کہ اٹ واز the worst of times and it was the best of times۔ ایک طرح تو worst of times ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو بیسٹ آف ٹائمز بنانا ہے تو وہ جو ہم اب پلان کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے ادارے جو اس وقت وہ پیسہ جو ہمیں تعلیم اور صحت اور صاف پانی میں اور غریب کسانوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، ہسپتالوں پہ، وہ پیسہ ایک بہت بڑا اس کا گورنمنٹ کارپوریشنز، یہ جو لاس میکنگ گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں، ان میں جا رہا ہے، جس میں پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملک کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے۔ اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ پاور سیکٹر کا جو سارا قرضہ، یہ جو سارے کانٹریکٹ، یہ سارے ہمارے سے پہلے کیا، انہیرٹ کیا، یہ ہمیں ملا ان پچھلی 10 سالوں کے اندر۔ اب وہ اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے
ٹنکرنگ ود دا سسٹم نہیں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے چینجز ہی اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے. تو میں آج یہاں آپ کو کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں اب اس ڈراسٹک چینجز کے لیے. جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر، جو لوگ ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو سٹیٹس کو کہتا ہے، وہ ریزسٹ کرے گا. لیکن اس گورنمنٹ کی اب وہ ہمارے پاس چوائس نہیں رہ گئی کہ ہم جب بھی ہم چینج کریں گے. مثلا پی آئی اے میں، اب پی آئی اے کے اندر دیکھیں یہ جو ہوا ہے، یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ وہ ایئر لائن تھی جو دنیا کی، ہماری زندگی میں دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی. فخر ہوتا تھا پی آئی اے میں جا کے. تو یہ ایسے نہیں پہنچی ادھر، اس کے اندر باقاعدہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں سرور خان نے آپ کو اس اپنی تقریر میں بتایا نہیں. اسپیکر صاحب، 11 سالوں کے اندر 10 چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کے ہٹائے گئے ہیں. پی آئی اے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا. 10 چیف ایگزیکٹو 11 سالوں میں. ہم نے جو یہ جو ابھی جو ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت پی آئی اے کے، 5 مہینے انہوں نے کیس کر کے ان کو گھر بٹھا دیا جب وہ فائنلی کیس جیتا گیا. یعنی میں سمپلی بات کرتا ہوں، کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 ان کے ہیڈز بدل جائیں. آپ نے اگر میں کیونکہ میرا تجربہ ہے، ایک کرکٹ ٹیم کو بھی تباہ کرنا ہو، اس کے 10 کیپٹن بدل دے 11 سال میں، وہی بیٹھ جائے گی. کوئی بھی دنیا میں ادارہ نہیں چل سکتا. تو یہ پورے مافیاز بیٹھے ہیں، اور ان کو میں آج اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے، یہ پاکستان کی ناگزیر ہو چکی ہیں. یہ ہمارے لیے اب آپشن نہیں ہے کہ فلانا سٹرائک کر دے گا جی، وہ فلانے مل کے آپ کے آ جائیں گے جی، گھر آ جائیں گے جی، آپ مان جائیں باتیں. یا یہ ملک جدھر آج ہے، ہمیں یہ ریفارم سارے ادارے، اور میں اداروں کا بات یعنی پاور سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں، پی آئی اے، ریلویز، یہ سارے لاسز ہیں. سٹیل مل کا 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں سرپلس پڑا تھا 2008 میں. یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے اوپر آج 250 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے. پچھلے ہم جب سے بند پڑی ہے سٹیل مل، جو کہ نون لیگ کے دور میں تھی، ہم نے 34 ارب صرف بند سٹیل مل میں سیلریز میں دے چکے ہیں. 9,000 لوگوں کو ایک بند مل میں رکھنے کے لیے 34 ارب روپیہ. ایک وہ قوم جس کے پاس پہلے قرضوں پہ ہم گزارا کر رہے ہیں، پہلے سود دے رہے ہیں. سود یہ ہے کہ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو پہلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا 4,000 ارب، 2,000 ارب اس میں سے سود دینا پڑا جو پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے ہوئے تھے. تو اس مقروض ملک کے اندر آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ اربوں روپیہ دے رہے ہیں بند مل پہ، اور پھر وہی کھڑے وہ جنہوں نے اس مل کا، جس پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا 8 ارب سرپلس سے جو اس کا دیوالیہ نکلا تھا، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی مزدوروں کو نہیں اٹھا رہا، کیونکہ انہوں نے اندر گھسائے ہوئے ہیں. پولیٹیکل بھرتیاں کر کے ان کو تباہ کیا، پی آئی اے کو تباہ کیا، یہ اس کو کیا، پاور سیکٹر کو کیا. اب یا تو ہم ریفارم ہوں، یہاں میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ٹیک آن نہیں کرتے، ہم بجائے بیسٹ آف ٹائمز اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو یہ ہمارے بہترین ٹائم آ جائے گا، آگے اچھا وقت ہے. اگر نہیں کرتے اب یہ کمپاؤنڈ کرے گا، یہ اور ہمیں نیچے لے جائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے ہم چل رہے تھے ویسے اب آگے نہیں چل سکتے. یا ہم ریفارم کریں گے اور یا پھر ہم ایک برے وقت کا سامنا کریں گے. میں بھولا نہیں چاہتا، کیونکہ لاسٹ ٹائم میرے دل میں مینشن کرنا چاہتا تھا اس چیز کو. کارٹلز، مونوپلیز بنی ہوئی ہیں. ایک تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر، ایک بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں جس طرح کا شوگر کارٹل. اب شوگر کارٹل، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئی انکوائری کے اندر، اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے سے لوگ
پیسہ بنا رہے ہیں, یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں. کوئی, میں پھر واضح کر دوں کہ یہ ملک کی فیوچر ہے ہم انڈسٹریلائز کریں. اس ملک کی فیوچر ہے کہ ہم اپنی بزنسز کو پروموٹ کریں. اس ملک کی فیوچر ہے اپنے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پیسے بنائے جائیں, ہمارا کسان پیسہ بنائے, ہماری بزنسز پیسے بنائیں, ہماری انڈسٹری پیسہ بنائے. لیکن وہ ایک معاشرے کے اندر اپنا فرض تو پورا کریں, ٹیکس تو دیں. جب آپ پیسے بناتے ہیں, معاشرہ چلتا ہے. ساری دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں وہ چلتے ہیں کہ لوگ پیسہ بناتے ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں, وہ ٹیکس آپ اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں, ان کی تعلیم پہ, صحت پہ. اس طرح ایک معاشرہ چلتا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا تھا, اس سرکار مدینہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں انہوں نے جو زکوٰۃ کا سسٹم نکالا, پیسے والے لوگ سے اکٹھا کرتے تھے اور نچلے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہ آج سارے یورپ میں ویلفیئر سٹیٹس اس کے اوپر بیسڈ ہے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ریکارڈ پروفٹس, 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. اس کے علاوہ مہنگی چینی, لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے. اس کے علاوہ ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا, چیک کرنا تھا, اس کو کارٹلائزیشن کو چیک کرنا, وہ ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کے ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں, کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کمپلیسٹی تھی. اور لوٹ کون رہے ہیں, کس کو لوٹ رہے ہیں؟ پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی عوام کو اور بیچارے ہمارے کسان کو. یہ اسپیکر صاحب ہر جگہ ہو رہا ہے, اور یہ ہماری گورنمنٹ کی مشن ہے. ہماری مشن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں, جب ہم کہتے ہیں انصاف کا نظام, عدل اور انصاف, وہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنائے, لیکن اپنا عوام, اپنا جو شیئر ہے وہ دے, تاکہ ہم نچلے سے لوگوں کے اوپر خرچ کر کے اوپر اٹھا دیں. وہ تو کبھی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا رہا اور باقی بیچاری عوام آپ بھوکا ننگا رکھیں. کوئی بھی آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا. تو یہ سارے کارٹلز, ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑی مونوپلیز, کارٹلز, مافیاز, یہ کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے جب تک ان کو گورنمنٹس ان کو پیٹرنائز نہ کرتی, حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی تھی. یہ جو شوگر مل مافیا, یہ جو ساری شوگر مافیا ہے, کون اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر؟ میں بھی سوچوں کہ آصف زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں, نواز شریف کی بھی شوگر مل ہے. بھئی آپ کی شوگر ملز ہیں کیوں؟ جب آپ غور سے جب پتہ چلتا ہے تو کیوں شوگر مل ہے؟ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے شوگر ملز بنی ہوئی. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے اسپیکر صاحب, یہ ہر جگہ ہے. ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں, یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے. ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کے پیچھے جائیں گے. اور جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا, میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے طنز کیا, اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی, کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ از سیڈ, ہو سیز اٹ. کیا کون بات کر رہا ہے؟ تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے. لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے, مائنڈ اوور میٹر. کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا, یہ کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے, اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن اس نے جو طنز کیا, بڑا عاشق رسول بن گیا. دیکھیں یہی آدمی, یہ فارن منسٹر تھا, یہ جاتے ہیں واشنگٹن, وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے. وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے
کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کو ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہے. یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح، یہ لبرلی کرپٹ ہے. مجھے اسپیکر صاحب میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں، میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے، میں آج آپ کو اس اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پہنچایا ہے، ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ کیا کرتے ہیں؟ میں تب سے سن رہا ہوں، یہ 1988 سے میں یہ سن رہا ہوں، جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے؟ جناب مجھے بچا لو. امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں آپ کی طرح لبرل اور ماڈریٹ ہوں، باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں، اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے. یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی سٹیٹمنٹس ان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں، ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے. میں نے جتنی آپ ایک میری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن میں، ڈیووس میں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں نے ہر جگہ کہا کہ میری ویژن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا. میں نے اسپیکر صاحب جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کیسے اس نے خواتین کو، عورتوں کو رائٹس دیے، غلاموں کو آزاد کیا، مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا، برابر کے شہری بنایا. کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے، ان سے کیس وہ کیس ہار جاتے یہودی سے. یہ تھا انصاف کا وہ نظام، یہ ایکوالٹی تھی، یہ رول آف لا تھا. اور وہاں مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی. وہاں پہلی ویلفیئر سٹیٹ تھی. آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی ریس، جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو، سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہے. آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بیچارے افریقن امریکن سے جس طرح بیچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آج تک ان کو وہ نہیں کیا جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی. ایک ماڈرن سٹیٹ تھی جو ماڈرن پرنسپلز پہ تھی. اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو. وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں. آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے. جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے. جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا. اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے اور ہم کتنے دور ہیں اس سے.
جو مجھے سب سے جو میرا آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے. ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں. میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی، انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے. وہی قوم تھی وہ بدل گئی. انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا. جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے، کئی صوفی حضرات گئے. ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے. وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ 30 سال کی پالیٹکس میں، انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی، انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی. اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے. یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے. پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اس سے پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے. یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات. اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے. اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچا. اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، یہ تو جعلی تھے، اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا. تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا. جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے. جو پیسہ غریبوں کا، جو اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے. اور یہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی لوٹیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے. انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی. ان کو آپ، ہم جب اتنی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے. یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے. تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتہ چلے گی. وہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے. مورلی یہ قوم جب مرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہے، ویان علی کا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے، میں جواب دہ ہی نہیں ہوں. وہ نیب میں بلاؤ میں جاتا ہی نہیں ہوں. یا اور دیکھیں، ایک 22 کروڑ کا ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے. یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں، کسی بنانا ریپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں.
اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے، وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، واٹر اینڈ پارک منسٹر، وہ دبئی کی 5 سال دبئی کی کمپنی سے 15-20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ. اس کا کوئی تصور ہے؟ یعنی میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا ہے. کوئی دیتا ہے کسی کو، اچھا اگلی بات، کوئی کسی کو 5 سال 15-20 لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ. وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی، وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی. اور یہ ہے مسئلہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے. پہلے دن سے نہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے دی، پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی. پہلے تو ایک گھر کو آپ مقروض کر دیں، اس کے اوپر قرضے چڑھا دیں، بجلی کے بل اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں، اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں، وہ گھر بالکل کنگال کر کے، اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ نے گھر کیسے کنگال کیا. پہلے دن سے شروع ہو گئی جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. گورنمنٹ جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو. تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو. ابھی گورنمنٹ کو 20 مہینے ہوئے ہیں، پہلے دن سے جی فیل ہو گئی. وہ کبھی وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ. ان کے اندر کامن کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، کوئی کہتا ہے دینی ہے، کوئی کچھ ہے. خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جہادی بھی بن جائیں گے، کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے، اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے. ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں. اسپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے. جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. اس لیے جلدی میں ہے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے، کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. تو میں کنکلوژن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا، میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. اسپیکر صاحب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، سارے اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں سوائے ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو کہ میں نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ سارے میرے خرچے سب کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی. کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے. جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں یہ تو مشرف نہیں کر سکا تو یہ تو آپ کو گرا دیں گے، یا بھی پی آئی کی جی رپورٹ دبا دیں. سوچیں، میں کہتے پی آئی کی رپورٹ دبا دو. یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں، یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں، اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں، کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے، ہم ساری قوم کے اوپر ہے. تو کبھی بھی، اور میرے ینگ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. کرسی آنے جانے کی چیز ہے، لیکن جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ. جب تک اسپیکر صاحب جب تک ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں گے اونچ نیچ آئے گی. اور پلیز یہ میری بات میں اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیں، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جتنی بڑی آپ کی سٹرگل اتنی آپ کی اونچ نیچ.
کوئی آج تک دنیا میں کسی نے بڑا کام نہیں کیا جو اوپر جا کے نیچے نہیں گرا پھر کھڑا ہوا پھر نیچے نہیں گرا. یعنی سٹرگل کے بغیر آج تک کسی نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا. جب آپ سٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیئرمین آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. کیونکہ آپ بس یعنی آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی. آپ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, یہی نہیں پتا کہ بیچارے غریب بستیوں میں لوگ رہتے کیسے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لیڈرشپ ایک سٹرگل کا نام ہے. ایک سٹرگل لیڈر کو بناتا ہے. مشکل وقت لیڈر کا تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے مشکل وقت میں, اور وہ مشکل وقت میں تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کو سٹرگل کرنی آتی ہے, وہ گھبراتا نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا ملک جدھر آج کھڑا ہے, اسپیکر صاحب, یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہوں کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, کئی طرح یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے, اور کئی طرح انشاءاللہ یہ اگر ہم یہ جو ریفارمز میں نے آپ کو کہہ دیں, جو ہمارا پورا پروگرام بن گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر, میں خود سارا میں پورا میرے آفس سے ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم اس لیے چلا رہے ہیں, جو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں, کہ اسی سے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جب تک ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے ان کو ہم نے نوکریاں دینی ہیں, وہ کنسٹرکشن سے ملے گی, ایگریکلچر کو پوری ہم مدد کر رہے ہیں, اور پھر تیسری انڈسٹری, کہ انڈسٹری اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم, ان کی پوری کوشش کریں گے ان کو چلانے کے لیے. لیکن یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے, جو اللہ نے تحفہ دیا پاکستان کا, یہ تحفہ ہے. میں جتنا یہ 22 مہینے میں دیکھا ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. جو چیز آپ جگہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ بخشی ہوئی. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, سوئٹزرلینڈ چلے جائیں کہتے جی نیوزی لینڈ $50,000, سنگاپور چلے جائیں, کیسے وہ کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے اس ملک کا جس کو اللہ نے کیا آپ نام لے اور اللہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن اب ہے, ہمارا جو لوکیشن ہے, اور پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن چائنا کے ساتھ ہے, یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دیں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا, انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا. میں آج پیشن گوئی آپ کے کر رہا ہوں, یہ مشکل وقت ہے, اس سے نکل کے یہ وہ ملک بنے گا, یہ پھر مثال بن جائے گا ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے, جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے. میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ کبھی بھی اس ہماری جماعت کو, ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں, اپنے پرنسپل پہ. ہم تب نیچے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا, یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا. جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی, لیکن جو اس نے NRO دیا اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا لا کے. آپ دیکھ لیں NRO سے پہلے پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں, قرضے دیکھ لیں. وہ جو 2 NRO دیے انہوں نے, اس کے بعد جو 10 سال میں ملک لوٹا گیا, وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ.